مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت کا ایک ایسا واقعہ عرض کروں گا۔ امید ہے کہ اس واقعے کے سننے کے بعد امت مسلمہ کو کافی حد تک سیرت سے رہنمائی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا نام تھا زید بن ثانہ۔ جب اس نے تورات کو پڑھا تو نبی علیہ السلام کی بہت ساری صفات اللہ پاک نے تورات میں ذکر فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو انہوں نے تمام نشانیاں جو تورات میں پڑھی تھیں ان کو نبی علیہ السلام کی ذات میں دیکھا تو ہو بہو من و عن اسی طریقے سے پایا۔ لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں کہ جن کا تعلق ظاہر سے نہیں تھا، ان کا تعلق کردار سے تھا۔ ان دو نشانیوں کو معلوم کرنے کے لیے حضرت زید نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس دوران نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اچانک ایک دیہاتی آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے قبیلے میں محنت کی اور میرے قبیلے والے میری اس محنت پر کہ اسلام لاؤ گے، اللہ تمہارے دنیا کے حالات بھی بنائیں گے، آخرت کے حالات بھی بنائیں گے، اللہ تمہیں وافر روزی نصیب فرمائیں گے۔ تو میری ترغیب پر میرے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن اب وہاں قحط پڑ چکا ہے، رزق کشادہ ہونے کی بجائے تنگ ہو چکا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ دوبارہ اسلام سے پھر نہ جائیں، آپ مناسب سمجھیں تو آپ ان لوگوں کی کچھ مدد فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو مال آپ نے مجھے دیا تھا میں نے سارا تقسیم کر دیا ہے، پیچھے کچھ نہیں بچا۔ اتنے میں یہ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جو اس وقت یہود کے عالم تھے، کہنے لگے کہ بھئی میرے پاس سونا ہے، مال ہے، اگر آپ مجھے فلاں موقع پر فلاں باغ کی کھجوریں دے دو گے تو میں آپ کو یہ سونا دے دیتا ہوں اور آپ ان لوگوں کی مدد کر لیں تاکہ ان لوگوں کے اوپر حالات جو ہے بہتر ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ باغ کی قید نہ لگائیں، آپ کھجوروں کا تعین کریں کہ اتنی کھجوریں فلاں موقع پر مجھے دے دی جائیں۔ تو وہ اس بات کو مان گیا، ہاں ٹھیک ہے، مجھے اتنی کھجوریں فلاں موقع پر اگر مل جائیں تو میں آپ کو یہ مال دینے کو تیار ہوں۔ اس سے مال لیا گیا اور اس دیہاتی کو دے دیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جا کے اپنے قبیلے میں برابر اس کو تقسیم کر دو۔ کچھ دن گزرے، وقت مقررہ سے پہلے ہی زید بن ثانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے اور قبل از وقت اپنے قرضے کا مطالبہ کر دیا، اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا گریبان بھی پکڑ لیا۔ جس وقت یہ سارا واقعہ ہوا اس وقت مجلس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جلال میں آگے اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، ارے تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ذات ہے؟ اگر مجھے رسول پاک کی مجلس کا پاس نہ ہوتا تو میں تیری گردن اتار دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے اس رویے پر مسلسل مسکرا رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عمر آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ ان کا حق ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو لے کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو راستے میں اس آدمی نے کہا، عمر تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا، بھائی میں تو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ تو اس نے کہا، میں زید بن ثانہ۔ جب یہ بات کہی تو زید بن ثانہ تو وہ فوراً، وہ یہود کے عالم، جی ہاں میں یہود کا عالم ہوں، میں نے تورات میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں پڑھی، جب آپ مدینے تشریف لائے تو میں نے ان تمام نشانیوں کو پایا،
لیکن تورات میں دو نشانیاں یہ بھی تھیں کہ جب ان کے اوپر غصہ کیا جائے گا، جب ان کی ذات کے سامنے غصہ کیا جائے گا، آپ اتنا ہی اس غصے کے مقابلے میں نرمی سے پیش آئیں گے، اور جب آپ کے سامنے کوئی جتنی بڑی نادانی کرے گا آپ اتنا ہی تحمل سے پیش آئیں گے۔ اب ان دو یعنی کہ صفات کو میں نے آزمانا تھا، اس کے لیے میں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو آزما بھی لیا اور میں نے آپ کو آزمائش میں پاس بھی پا لیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا، اور آپ نے آگے سے مسکرا کے میرے اس رویے کا جواب دیا، اور میں نے کتنی سختی سے پیش آیا، اور نبی علیہ السلام نے آپ کو بھی ڈانٹا کہ آپ کو میرے ساتھ سختی سے پیش آنے کے بجائے میرا حق ادا کرنا چاہیے۔ میں نے دونوں نشانیوں کو پا لیا ہے۔ عمر، میرا جتنا بھی مال ہے وہ سارے کا سارا مال، اس میں سے آدھا نبی علیہ السلام کی پوری امت کے لیے وقف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ امت کا نہ کیجئے، کیونکہ امت کے اوپر سارے مال کو تقسیم کرنا مشکل ہے، تو فرمایا بعض امت کے اوپر آپ میرا آدھا مال تقسیم کر دیجئے، وہ امت کے لیے وقف ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئے اور آ کر ساری بات سنائی، اور آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس آدمی نے کلمہ پڑھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوتے رہے، اور پھر یہ صحابی رسول بنے، اور اس کے بعد پھر جب غزوہ تبوک پر نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے سب سے لمبے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں اس صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ کی ذات نے نبی علیہ السلام کو تمام صفات حسنہ سے نوازا ہوا تھا، ایک سے ایک بڑھ کر نبی علیہ السلام کے اندر صرف اتم درجے میں پائی جاتی تھی، اور نبی علیہ السلام کی زندگی امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معاملات میں نرمی پیش کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی سختی سے پیش آئے تو ہم حلم بردباری کا مظاہرہ کریں، اور اس سے اللہ رب العزت کی ذات مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ اگر غصے کا جواب غصے سے ہوگا مسائل بڑھیں گے اور فتنے پیدا ہوں گے، اگر غصے کا جواب مسکراہٹ کے ساتھ ہوگا، اور اگر غصے کا جواب تحمل کے ساتھ ہوگا، سختی کا جواب اگر نرمی کے ساتھ ہوگا، تو اللہ رب العزت کی ذات دلوں کو نرم فرما دیں گے، اور امت کے اندر مسائل حل ہو جائیں گے، اور امت انتشار سے بچ جائے گی۔ اگر آج ہم اس اصول پر آ جائیں گے تو ہمارے معاشرتی بہت سارے مسائل جو صرف محض زبان کے سخت بولوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات برداشت کی وجہ سے اور رویوں کو نرم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک وہ حل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو تو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔